السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پیغام 97.4 پہاڑپور۔ پروگرام ہے طبی مشورے اور اس پروگرام کو تعاون کیا ہے شاہ جی دواخانہ نے۔ شاہ جی دواخانہ جو نام ہے اعتماد کا، شاہ جی دواخانہ جو نام ہے علاج کا، شاہ جی دواخانہ جو نام ہے صحت کا، شاہ جی دواخانہ جہاں پر پنڈی کے حکیم سید مشکور احمد صاحب صبح 9 بجے سے لے کر 6 بجے تک دواخانہ پر موجود ہوتے ہیں اور ہر قسم کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ شاہ جی دواخانہ کا ایڈریس ہے طارق محمود سندھی مارکیٹ، کالج روڈ، پہاڑپور، نزد اڈے والا گراؤنڈ، اور حکیم صاحب کا رابطہ نمبر ہے 0341 52 70 276۔ دواخانہ کا ہیلپ لائن نمبر ہے 0342 95 92 944۔ اور اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہے جی رانا اعجاز۔ SMS کے لیے 0305 90 49 606۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو بالکل جی بآسانی آپ لوگ حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ حکیم صاحب کو بتا سکتے ہیں اور اس مسئلے کے متعلق حکیم صاحب سے علاج کروا سکتے ہیں۔ نسخہ ٹوٹکا کوئی بھی مسئلہ ہو بآسانی آپ لوگ جو ہے SMS کے ذریعے 0305 90 49 606 آپ لوگ جو ہے SMS کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بالکل جی پروگرام ہے طبی مشورے اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل پروگرام ہوتے ہیں جی پنڈی کے حکیم سید مشکور احمد صاحب ہمارے ساتھ شامل پروگرام ہوتے ہیں، اور آج آپ لوگوں کو جو ہے ایک اور جو ہے خوشخبری بھی دیں گے آپ لوگوں کو، بالکل جی، کیونکہ خوشخبری جو ہے وہ آپ لوگوں کا حق ہے، کیونکہ یہ پروگرام حکمت سے بھرپور ہے۔ تو حکمت کے حوالے سے ہی جو ہے آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں جناب بہت کچھ، کیونکہ ہماری جو ہے یہ کوشش ہوتی ہے، اور بلکہ حکیم صاحب کی جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں، سننے والے جو بھی پریشان حال مریض ہیں، ان کی پریشانیوں کو ختم کرنا، یہ حکیم صاحب کی مکمل جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوں ان کا میں ان کا کلیئر کروں۔ تو خوشخبری تو پھر یہ ہے کہ بنتی ہے نا اس مسئلے میں جو ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں، تو بالکل جی آپ لوگوں کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا حال حوال بھی تو ہونا چاہیے نا، بتائیں گے کیوں نہیں بتائیں گے، آپ لوگوں کو خوشخبری جو ہے وہ بتانی چاہیے، اور بلکہ خوشخبری کیا ایسی باتیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے خوشحال ہو سکیں، اور جن کے ساتھ یعنی کہ جن کو یہ خوشیاں ملی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے شامل پروگرام ہو کے ان خوشیوں کو دوبالا کر سکیں۔ تو SMS کریں گے آپ لوگ 0305 90 49 606 پر، کوئی بھی مسئلہ ہو بالکل جی بآسانی آپ لوگ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کچھ حکیم صاحب کی جانب اور پوچھتے ہیں آج کا حال احوال۔ جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل زبردست ہیں، فٹ فاٹ۔ آج تو ویسے بھی آپ الحمدللہ خوشحال ہیں۔ ہاں خوشی تو ہوتی ہے آج تو اپنے ساتھ ساتھ جو ہے آج تو جو ہے ہمیں بھی جو ہے خوشحال کیا ہوا ہے، بلکہ پورے اسٹاف کو جو ہے خوشحال کیا ہوا ہے۔ جب آپ کوئی اور یہ خوشی حکیم صاحب بنتی ہے جب آپ کوئی گول اپنا اچیو کرتے ہیں جی جی، تو پھر ظاہر ہے جب اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو پھر ساروں کو شامل کریں نا، جو آپ کے ساتھ آپ کی ایک ٹیم ہے، کیونکہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک میری ٹیم ہے جو مجھے پروموٹ کر رہی ہے، جو میرا ساتھ دے رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے اب خوشی میں پھر ان کا بھی حصہ بنتا ہے۔ اب کچھ لسنر ایسے ہیں جو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، بلکہ تقریباً ہے تو سارے، لیکن کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک عزت ہے، ایک محبت ہے، تو اب چیز یہ ہے کہ بندہ پھر کہتا ہے کہ یار ساروں کو لے کے ساتھ چلیں، انہیں بھی اپنی خوشی میں شریک کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ
اللہ پاک اس سفر کو جاری رکھے. جی جی. اور جو ایک فرض ہے سمجھ لیں کہ یار ایک چاہے وہ علاج معالجے کی صورت میں ہے تو وہ بندہ اپنا ایک خلوص نیت سے اور صحیح طور سے اس کو انجام دے سکے. بالکل. باقی اللہ پاک اس میں ہمیں کامیاب کرے، اسی سے یہی دعا ہے. آمین. اور آج مجھے بھی ایک صاحب خوشی ہوئی ہے کہ آج یہ ہے کہ جو ہمارے یہ بھائی آئے تھے، یہ بھی آپ کی بھی اس میں یعنی کہ محبت ہے کہ آپ نے بلا لیا مجھے. دیکھیں اور مجھے آج بے حد خوشی ہوئی کہ ان بھائی سے ملاقات کی، انہوں نے اپنا مسئلہ شیئر کیا، وہ خوشحال تھے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ وہ دیکھیں ہم پروگرام اس نے سنا تھا، پتہ نہیں کب سے وہ غریب سن رہا تھا، تو پھر اس کے بعد وہ آیا ہے، اپنا علاج کرایا ہے، اور اس علاج کو خوشی سے جب بتانے آتا ہے کوئی بندہ کہ ہاں میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ ختم ہوا. تو حکیم صاحب آپ کو تو ہوتی ہی ہے خوشی، آپ کے لیے تو خوشی بنتی ہے، ساتھ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ یار کچھ چلو ایک ہمارے بولنے سے، ہمارا سن کر جو ہے ایک بندہ آ رہا ہے، وہ اپنا علاج کرا رہا ہے اور اس علاج سے اسے فائدہ ہوا ہے اور وہ خوشی سے پھر آیا ہے. تو اس سے تو حکیم صاحب بڑھ کے اور کوئی خوشی نہیں. یہ بات صحیح ہے. دیکھیں اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس چیزوں سے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو دور ہی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے ہو گیا، اس میں نمود و نمائش والی بات نہیں. حالانکہ ایک دو سے میں نے خود بھی کہا تھا، میں کہ یار اگر آپ کہیں تو میں آپ کو انٹروڈیوس کرا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ میرے جو لسنر ہیں آپ ان کو اپنی زبانی بھی بتا سکیں. انہوں نے کہا یار حکیم صاحب بات یہ ہے کہ یہ اس میں نمائش میں آ جائے گا. تو ٹھیک ہے، اللہ پاک نے خوشی دے دی اور علاج میرا مکمل ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اس سے زیادہ بڑی بات نہیں ہے. تو اپنی نمائش کیوں کرنی؟ تو مجھے بھی اس کی بات اچھی لگی تھی کہ واقعی یار یہ نہیں بنتا جب یہ اپنے دل میں خوش ہے اور یہ اپنے آپ کو نہیں وہ کرانا چاہتا کہ میں ایکسپوز کروں یا ایکسپوز ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ بس ٹھیک ہے. ہاں اس کی خوشی دیدنی ہے، اللہ اس کی خوشی کو دوبالا کرے، اس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. آمین. بس یہ بھی آپ کی یعنی کہ محبت ہے کہ آج آپ نے جو ہے اس کے سامنے، یعنی کہ پہلے تو کافی لوگ آئے ہیں لیکن یہ کہ ملاقات نہیں ہو پائی. آج تو ویسے بھی یہی تھا، آپ نے بائی چانس جو ہے پتہ نہیں کیسے بالکل ایسے بس وہ بھی کیا گیا. اور سب سے بڑی بات کہ وہ بھی خوش تھا، مجھے بھی جو ہے خوشی ہوئی ہے کہ ایک انسان جو دراصل میں نے یہ سوچا، میں کہ رانا صاحب روز مجھے کہتے ہیں تو آج بلا کے تو ان کا منہ میٹھا کرا ہی دیتے ہیں. سب ایسے بلایا کریں نا، یا حق بنتا ہے. دیکھیں میں اکیلا نہیں، میں دوسرے کو فالو کر رہا ہوتا ہوں. اب وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ اس سے بات کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ایگری ہوں تو آپ بلا لیں، میں سوال جواب دیتا ہوں، میں انٹرویو دے دیتا ہوں اپنا. تو پھر بندہ کہتا ہے ہاں اب ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ میں اپنے طور پہ بلاؤں تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کی دل آزاری ہو. چلیں وہ میرے منہ پہ نہیں کہے گا لیکن وہ دل میں ضرور سوچے گا کہ یار حکیم صاحب نے جو ہے مجھے بتایا بھی نہیں اور بلا لیا. کیا پتہ وہ دلی اور ذہنی طور پہ دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہی نہ ہو. تو چیز یہ ہے کہ ہمیں اگلے کی فیلنگز کو دیکھنا پڑتا ہے. کوشش یہ کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اگر کسی کو گڑ نہیں نہ دے سکتے تو آپ گڑ جیسی بات ہی کرتے. ٹھیک ہے. تو چیز یہ ہے کہ اب اس کے مائنڈ کو دیکھنا تھا. اس نے جب حامی بھری کہ ہاں ٹھیک ہے حکیم صاحب یہ خوشی کا موقع ہے تو پھر میں نے آپ کو انفارم کیا. میں کہتا ہوں کہ بھائی کی پھر بھی محبت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ملنے کی درخواست کر دی. ادروائز ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ بھی انفارم نہ کرتا. اب اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے دواخانے پہ آئیں لیکن میں نے نہیں اس چیز کو ٹچ کیا کہ بس ٹھیک ہے یار ہوا ہے. نارملی آپ کو بتایا ضرور ہے کہ یار یہ پیشنٹ آئے لیکن اس ٹائم آپ کو عین موقع پہ نہیں بلایا. این موقع پہ نہیں بلایا. جس طرح آج جو ہے انہوں نے دیکھیں اگلا بھی خوش تھا کہ انہوں نے بھی اجازت دی آپ کو، وہی آپ نے جو ہے بلا تبھی میں نے بلایا ورنہ میں نہ بلاتا. چلیں اللہ خیر اللہ ان کی خوشی کو دوبالا کرے. میں تو پھر دوبارہ دعا کروں گا. جی شامل اکرام پروگرام طبی مشورے، اور اس پروگرام کو تعاون کیا شاہجی دواخانہ نے جہاں پر پنڈی کے حکیم سید مشکور احمد صاحب اپنے 30 سالہ تجربے کے ساتھ دواخانہ پر موجود ہوتے ہیں اور ہر قسم کی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ دیسی جڑی بوٹیوں سے مکمل گارنٹی کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں.
शाजी दवाखाना का एड्रेस तारिक महमूद सिंधी मार्केट कॉलेज रोड पहाड़पुर नज़द अड्डे वाला ग्राउंड, और हकीम साहब का रब्ता नंबर है 0341 52 70 276। SMS के लिए 0305 90 49 606। तो सामने ग्राम, आज का जो ये हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह एपिसोड वाइज होगा, यानी कि ये आज की पहली किस्त होगी, कल इंशाल्लाह दूसरी होगी, परसों तीसरी इंशाल्लाह जो है, क्योंकि जब तक वो एक चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमने मकसद ये है कि यार जो अलामतें हैं, जो सिम्टम्स हैं, क्योंकि बाज़े कई ऐसे बेशुमार मरीज़ हो गए हैं, मेरे पास आज भी 3-4 ऐसे थे कि जो मुझसे नुस्खा लिखवा के लेके गए, ठीक है कि यार ये नुस्खा बताएं, ये बताएं, वहाँ बताते हैं, हमें ज़रा लिखवा दें। तो चीज़ ये होती है कि उनको बताना है, साथ साथ उनको सिम्टम्स भी बताने हैं कि ये जो अलामतें हैं, जो बाज़ अलामतें जिनको हम लोग कहते हैं कि यार ये बड़ी ख़तरनाक हैं, वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती, वो जिस वजह से होती हैं उस वजह को ठीक कर लें, ठीक है। तो चीज़ ये है कि उसको एक प्रोग्राम में उस पूरे टॉपिक का अहाता करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उससे बेहतर होता है कि आप एक टॉपिक को रखो, उसको एपोसिट उस पर ले आओ, उसकी किस्तें बना दो। दूसरा कि आप पहली किस्त के ये इसकी पहली एपिसोड है जी, फिर दूसरी एपिसोड है, तो उसमें यह है कि आप उसको 2 या 3 जितनी किस्तों में वो समाता है, लेकिन अगले को उसकी टोटली जो है अलिफ से ये तक समझ आ जाए बस बात। क्योंकि एपिसोड हकीम साहब इसलिए रखी गई है कि तो टाइम होता है कम, बिल्कुल ऐसा 1 घंटे में मुकम्मल नहीं बता सकते, आप उसमें नहीं कर सकते हो, इसीलिए एक ही टॉपिक होगा, लेकिन वो अपनी जो हमारी ये सेगमेंट है आज की बात उसके अंदर बस वो टॉपिक डिस्कस हो गया, और उसके अंदर उसकी एक एपिसोड हो गई जो कि आज हो जाएगी। सेकेंडली फिर कल जो होगी वो उसकी दूसरी एपिसोड होगी, अब उसमें ये किस्त वाइज होगा, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक आ गया, फिर तीसरा आ गया। एक तो समझने में आसानी होगी लोगों को उसको कि यार हाँ ये वाकई ये सिम्टम्स हमारे अंदर हैं जिसको हम ये समझते हैं कि ये है। फिर उसका जब वो टोटका या नुस्खा आजमाएंगे या उसकी मेडिसिन लेंगे, तो फिर वो उसको बेहतर तरीके से अपने पे अप्लाई भी करेंगे और उसका रिजल्ट भी लेंगे बिल्कुल। और इंशाल्लाह हमारा ये जो एपिसोड वाइज वैसे भी हमारी जो है वो सुबह में जो है 8 से 9 में भी जो है प्रोग्राम हमारा डेली की बुनियाद पे रिकॉर्डिंग चलती है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग चलती है। जो भाई बहन जो भी सुनने से रह जाए तो बिल्कुल जो है आप लोग जो है बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है रिपीट सुबह में, यानी कि दूसरे दिन सुबह 8 से 9 बजे में जो है ये प्रोग्राम हमारा रिपीट होता है। तो इसीलिए जो है ये प्रोग्राम हमने आप लोगों के लिए रखा हुआ है, ताकि कुछ होते हैं कि सब मसरूफियात की वजह से लोग कुछ नहीं सुन पाते। उनकी कोशिश तो होती है कि अल्लेर से लेके ये तक वो सारा सुने पूरा घंटा, लेकिन कुछ घंटे में ये है कि कुछ ना कुछ मसरूफियात आ गई, कोई चला गया फिर वापस सुन लिया। फिर ये है कि सुबह वाले में तो ये है कि इंसान जो है काम में भी लगा रहता है और सुनता भी रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रोग्राम होता है हमको सुनने के लिए मिल जाता है। फास्ट ज़िंदगी है, और जो इस दौड़ में थोड़ा सा भी सुस्त होगा वो पीछे रह जाएगा। तो इस ज़िंदगी की दौड़ में तो शामिल होना ही होना है, तो बाकी के मामला भी अपने देखने हैं, उनको भी पूरा करना है। तो बाकी चलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। जी बिल्कुल हकीम साहब, तो इनको शामिल प्रोग्राम हम कर लेते हैं। जो हमारे पास आज भाई आए थे जिनसे आपने मुलाकात करवाई है, बिल्कुल ऐसा करने शामिल अब्दुल बासित हैं ये सिंगड़ा से जी। तो इनकी जो है बहुत बड़ी यानी कि खुशी है हमें, बहुत ज़्यादा जो है इनसे उम्मीद जो है हुई है। एक उनकी उम्मीद भी बड़ी है और साथ साथ हमारी अपनी उम्मीद भी जो है वो बड़ी है। नहीं इंशाल्लाह उसमें काफ़ी इनका भाई का जो है बहुत जो है वो परेशान थे, बेऔलादी का मसला था ना जी, इनके जरासीम का मसला था। ये पस इनके थे ना ख़त्म, इनके पस ज़्यादा बड़े हुए थे जो कि ख़त्म नहीं हो रहे थे। इन्होंने काफ़ी एलोपैथिक भी खाई है और होम्योपैथिक भी इस्तेमाल की है, प्लस उसके बाद ये पेशावर तक गए हैं, जो इन्होंने रिपोर्ट्स मुझे दिखाई हैं डबगरी गार्डन की। तो दूसरा ये है कि इन्होंने और भी अपने तरीके से भी काफ़ी कुछ किया है, लेकिन चीज़ ये थी कि बाज़ औक़ात पसल नहीं घटते। तो अब चीज़ ये है कि जब वो कम हुए हैं, और दूसरा कि हमारा जो मादा मनविया है इसमें जब थोड़ी सी पतलापन आएगा तो वो फिर ग्रोथ नहीं कर सकते। तो चीज़ ये है कि हमने उस चीज़ को कवर करके उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई
جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب جراثیم کی گروتھ ہوئی تو دوسری سائڈ سے اس کے پاس سیل کم کیے گئے اور پھر انہیں کہا گیا کہ یار 1 ماہ بعد آپ دوبارہ رپورٹ کروائیں اچھی لیبارٹری سے اور اس کے بعد اس کو کمپیئر کریں. تو جب انہوں نے کمپیئر کیا تھا تو ظاہر بات تھا اس میں واضح فرق آ گیا تھا. اب اولاد نہ ڈاکٹر دے سکتا ہے، نہ حکیم دے سکتا ہے، نہ وید، نہ سنیاسی، نہ کوئی جوگی. وہ صرف اللہ تعالیٰ کا خالصتاً کام ہے اور یہ اس کے وہی اس کا یعنی اس کے اختیار میں ہے. جی. تو وہ چاہے تو 10% پہ بھی اولاد دے دے، وہ چاہے تو 100% پہ بھی نہیں ہو سکتی. چیز یہ ہے کہ ان کے جراثیم گروتھ ہوئے، ان کو اپنی جو ان کے ایکٹیویٹیز تھی اور ان کو خود کو بھی محسوس ہوا کہ ہاں ہم دونوں میاں بیوی سیٹسفائیڈ ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کی اور وہ پریگننٹ ہوئی اور آج اس کا جو رزلٹ ملا وہ یہ ملا مجھے کہ یار وہ اللہ پاک نے انہیں اولاد سے نوازا ہے. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو بات ہے وہ ظاہر بات ہے ایک میرے لیے شاید اتنی نہ بھی ہو لیکن ان کے لیے تو بہت ہے نا. جو ایک آدمی ایک صحرا میں چلتا جا رہا ہے کیا ہے جی کہ صرف پانی کی تلاش میں اور اسے کہیں اگر سایہ دار درخت بھی نظر آ جائے تو وہ تو کہے گا کہ میں جنت میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو چیز یہ ہے کہ یہ بھی ان کے لیے بھی ایسا ہی تھا کہ جتنا یہ پھرے ہیں اور اللہ پاک نے مہربانی کی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. صرف اللہ پاک جس ٹائم نظر کرم ہو بس اسی ٹائم ہی وہ آسان ہو جاتا ہے سارا کچھ. تو خدا کی نظر تھی، ان کی شفا کا ٹائم تھا، وہ پورا ہوا. اللہ پاک نے ان کو مہربانی دی. ان کو سب سے زیادہ سب سے پہلے ان کو شکرانے کے جو نفل ہیں وہ پڑھنے چاہیے. خدا کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے انہیں صاحب اولاد کیا. اور ہم سب کے لیے جتنی ہیں سب کے لیے پورے ملک کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک جن جن کے گھر اللہ پاک ابھی سونے ہیں اور ان کی بھی گود اللہ پاک بھرے. تو باقی یہ سب سے بڑی بات ہے، خوشی کی بات ہے. ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. ان کو بھائی کو خوشی محسوس ہوئی، ان کو جو ہے خوشی یعنی کہ ان کی ایسی خوشی تھی کہ میں کہتا ہوں کہ شاید ان کو کبھی کوئی ظاہر ہے ایسی خوشی نہ ملی ہو. لوگ رانا صاحب کیسے ایسے جھولیوں میں لے کے پھرتے ہیں کہ یار ہم اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے.